أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارک اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں سورہ کا ثواب شکیل احمد ابن احمد رضا خورشیدی بانو بنت تیغ علی کی روح تک پہنچا دے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، پھر سے اللہ نے توفیق دی کہ آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر سکوں. ممبر کا حق بھی یہی ہے کہ ممبر سے حق کو بیان کیا جائے، اور حق سے مراد صرف اپنے ذائقے کا نام حق نہیں ہے. ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں ایک مقصد کے تحت ہونی چاہیے. یاد رکھیے، کسی بھی کام میں اگر انسان کے لیے مقصد معین نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس کی مثال اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے چلے، مقصد معلوم تھا کہ فلاں جگہ جانا ہے، مجلس میں جانا ہے، تو وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے آپ چلے. راستے میں بہت جان پہچان کے افراد ملے، مگر رکنا مناسب اس لیے نہیں سمجھا کہ مقصد معلوم تھا. اور اگر ایک انسان گھر سے نکلے اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے،
تو جس چوراہے پر، جس چبوترے پر، جس جگہ پر دو چار اچھے دوست بہکانے والے مل گئے، تو پھر جب مقصد معلوم نہیں ہے تو کہیں آدھا گھنٹہ، کہیں 1 گھنٹہ، اور آخر میں نتیجہ یہ حاصل ہوگا کہ پتہ ہی نہیں کس لیے گیا تھا۔ انسان کی زندگی میں مقصد کا معلوم ہونا یہ خود اس کے کمال کا بہترین ذریعہ ہے۔ کمال تک پہنچنے کے لیے مقصد معلوم ہو۔ جیسے بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے تو بچوں کو یہ معلوم ہے کہ اس سال میں محنت کروں گا تو پھر جو ایگزام ہوگا، فائنل ایگزام، اس میں پاس ہوں گا تو اگلی کلاس میں پہنچوں گا۔ جب یہ اسے مقصد معلوم ہے کہ اس ایگزام کے بعد میں اگلی کلاس میں جاؤں گا تو محنت اس کی وجہ سے ویسی ہی کرے گا۔ جب تک اسے مقصد معلوم نہیں تب تک وہ اپنے کام میں نہ ذوق رکھے گا نہ شوق، اور پھر اس کے پاس کمال کی کیفیت بھی نظر نہیں آئے گی۔ اب ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ہماری عزاداری کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آیا ہماری عزاداری کا مقصد معین ہے یا نہیں ہے؟ توجہ شرط ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو چھوٹی چیز پہ اپنا سودا نہیں کرتا۔ مومن اسے کہتے ہیں کہ جب سودا کرتا ہے تو کسی بھی چیز کے مقابلے میں سب سے چھوٹا فائدہ جنت ہے۔ سب سے چھوٹا فائدہ، چھوٹی چیز میں اپنے آپ کو راضی رکھنا۔ میں یہیں کے جوانوں سے خاص مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے اگر ماں باپ نے بہت اچھی صلاحیت کا مالک بنا دیا، بہت اچھی پڑھائی کرا کر کہیں ایک عہدے پر پہنچا دیا، تو اپنے مقصد کو پہچان کر چھوٹی چیزوں پر راضی نہ ہوئیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی چیز کیا ہے؟ ایک انسان دیکھتا ہے پڑھائی اور اس لیول تک وہ پہنچا ہے کہ اگر تھوڑی سی اور لگن ہو تو بہت اونچائی تک پہنچ سکتا ہے، مگر اپنے آپ کو کہاں راضی اس نے کر لیا؟ اپنی زندگی کا خلاصہ اس نے یہ کر لیا، چلو 2 لاکھ کی جاب مل گئی ہے، ایک اچھی سی کار ہے، ایک اچھی سی بیوی ہے، ایک اچھا سا مکان ہے، ایک اچھی سی بائک ہے، بس اپنی زندگی کا مقصد جب اس نے ایک چھوٹی چیز میں تبدیل کیا تو اب اس کو 2 لاکھ کی جاب، حالانکہ اس کی پوٹینشیل، اس کی صلاحیت اتنی تھی کہ 10 لاکھ بھی اس کے لیے کم تھا۔ توجہ شرط ہے، حالانکہ اس کی صلاحیت اتنی زیادہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو بہت اونچائی تک پہنچا سکتا تھا، مگر اپنی زندگی کا دائرہ اتنا محدود رکھا کہ اتنے ہی میں اپنے آپ کو۔ اب یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی چھوٹی سی ایک کار اللہ سے دعا کریں خدایا اتنا دے دے اور اتنا صلاحیت مند ہو تو وہاں تک اس لیے پہنچو کہ اپنے سماج میں اور لوگوں کو بھی کار والا کر دو اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ فراہم کرو۔ جب ہمارا ارادہ بڑے پیمانے پہ، اس لیے یاد رکھیے کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹی چیزوں میں نہ الجھائیے گا، چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو راضی نہ کیجیے گا، بلکہ بڑی چیزوں کے لیے بڑے ارادے، بہت مضبوط اور محکم ارادے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب ایک انسان، ہم نے ایسے افراد سے بھی ملاقات کی ہے جو اپنے ہی میں ہے، جب ان سے ہم نے پوچھا، اور آپ بھی جانتے ہیں بہت سے افراد آپ کے، میں ایک سوچ کو ذکر کر رہا ہوں، ایک فکر کو بیان کر رہا ہوں کہ اس سے جب پوچھا کہ آپ کی خود آسٹریلیا میں 4 کمپنی ہے، آپ کیوں لوگوں کے ساتھ اتنی ہی محنت کر رہے ہیں جتنے ورکر محنت کر رہے ہیں؟ چپ چاپ گھر بیٹھیے اور کھائیے، ضرورت کیا ہے؟ اس نے عجیب جملہ فرمایا، کہا آپ کو نہیں معلوم جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے کئی 100 لوگوں کے گھر کے چولہے جلتے ہیں، میری وجہ سے۔ اب لوگوں کی جب امید مجھ سے جڑی ہوئی ہے تو میں پھر سو کے کسی کی امید کو پورا نہیں کر سکتا، پھر میں اپنے آپ کو آرام۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ عجیب زندگی، صلاحیت بہت اچھی تھی مگر چھوٹے سے ایک حصے میں اپنے آپ کو خوش۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھی جاب مل جائے، بہت پیسہ آ بھی جائے
تو فرعون والے ذہن کو سنبھالنا بھی کمال ہے. اس لیے کہ یہ جو فرعونیت چڑھ گئی تو ٹھیک تھا. آپ پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے, صرف رسول, امام اور اللہ کی طرف سے پیغام لانے والوں کے 2 ہی گروہ تھے جو انکار کرتے تھے. اس میں سے ایک کو کہا جاتا ہے پیسہ والا, جسے کیا کہا جاتا ہے, لفظ مترفین استعمال کیا ہے قرآن نے, جو بہت پیسے والے ہیں. آپ دیکھیے یہ فطرت ہے نا, پیسہ والا کبھی نہیں چاہتا کہ کسی کے سامنے جھکے, وہ ہمیشہ چاہے گا کہ اپنے سامنے جھکائے, کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے سامنے جھکے. اپنے ہاں کچھ قانون پر شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے نماز جماعت کو رکھا تاکہ پیسے والے بھی کسی کے پیچھے جھکنے کے عادی ہو جائیں. اور یہ مجلس حسین آپ دیکھ لیجئے, مجھے نہیں معلوم یہاں بہت پیسے والے بھی ہوں گے, مگر جیسے ہی فرش بچھا اب سارے پیسے والے خود زمین پر بیٹھنے لگے. نام مانگنے والے, آپ پیسے والے, کوئی بھی شریف انسان کسی سے آپ نے ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی کو نہیں دیکھا ہوگا. مگر یہ صرف عزاداری امام حسین کا کرم ہے, یہ فضل ہے کہ جو کہیں بھی ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے وہ تبرک کے لیے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے. یہ وہ پیسے پہ, فرعونیت جیسے ذہنیت پہ کنٹرول کرنے کے لیے عزاداری ہے. فرعونیت جیسی ذہنیت رکھنے والے چیز پہ کنٹرول کرنے کا نام عزاداری ہے. اب ہم اس سال محرم کی عزاداری اس طرح سے کریں گے کہ کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ سب سے اچھا باٹا میں. یاد رکھیے, اگر یہ اندر سے خیال آنے لگا تو وہی گمان آئے گا کہ مجھ سے اچھا کون ہے, مجھ سے اچھا کون ہے, مجھ سے اچھا تبرک کون بانٹتا ہے, مجھ سے اچھی مجلس کون پڑھتا ہے, مجھ سے اچھا نہ. یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. عزاداری کا مطلب ہی یہی ہے, اچھے ہونے کے باوجود بھی سر کے جھکائے رکھو. ایک سلوات کرے محمد. عزاداری یعنی ذہنوں پہ کنٹرول کرنے کا نام. میں نے ابھی 2 دن پہلے کی مجلس میں ذکر کیا کہ یاد رکھیے, اپنے نام پہ نہ بلائیے, امام کے نام پہ بلائیے. ورنہ اگر ہم اپنے نام پہ بلائیں گے تو چہرے دیکھ کر بہت سے لوگ غائب ہو جائیں گے. امام کے نام پر بلائیے. آج ہمارے یہاں اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ امام حسین کو لوگوں نے سہارا بنایا اپنی شہرت کا. ایک اور جملہ کہوں, بلیک منی کو وائٹ کرنے کا بھی ذریعہ لوگوں نے یہ چیز بنا دیا. آپ دیکھیے بہت لوگ ملیں گے, کیا ہے, بہت بڑی شبداری کرتے ہیں, حضور حلال پیسے کی ہے. تو بعد میں آپ ریسرچ کریں گے تو پتا چلے گا کہ فلمی دنیا میں اچھے گائیکار ہیں. آپ سمجھ لیجئے اس پیسے کی عزاداری کا کیا فائدہ. اللہ کی راہ میں, امام کی راہ میں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہو حلال ہو, حلال ہی چاہیے. اب یہ امام جب پاک ہے تو بلیک منی کیسے صحیح ہو جائے گا. پاکی ہی چیز چاہیے, اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں. اور اگر پاک چیز صرف نیت اچھی ہو تو پانی بھی کسی بڑے تبرک سے کم نہیں ہوگا, اگر صرف نیت پاک ہو. مگر ہوا کیا, لوگوں نے اسی عزاداری کو شہرت. اچھا, لوگوں کی مشکل یہ ہے, توجہ شرط ہے, لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں گھر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بھی اس چیز کی تلاش میں رہیں کہ ہماری زندگی میں یہ پرابلمز جو آ رہی ہیں اس کی جڑ کہاں ہے.
ایک جگہ سوراخ ہے وہاں سے پانی بہ رہا ہے تو پورے راستے کو دیکھنا پڑے گا کہاں سے لیکیج ہے. صرف ظاہری ایک سوراخ کو دیکھ کر بند کر دینا یہ ظاہراً محسوس ہوگا کہ کام ہو گیا, نہیں معلوم اس راستے میں کتنی مشکلیں ہیں, اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اصل جڑ پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے مشہور کیسے ہوا جاتا ہے. مشہور شہرت سب چاہتے ہیں نا, مشہور کیسے ہوا جاتا ہے معلوم ہی نہیں ہے. مشہور ہونے کا راستہ غلط نکال لیا. جب مشہور ہونے کا غلط راستہ نکالا تو پھر نتیجہ بھی وہی ہے کہ جب تک ہے تب تک وہ مسائل ہے, اور جیسے ہی وہ چیز ختم ہوئی خود بخود اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. میں ایک جملے میں اگر کہنا چاہوں, شہرت اور مشہور اگر کوئی ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ شہرت اسی کو ملے گی جو حق کے ساتھ ہو جائے, جو حق کے ساتھ ہو جائے وہ خود بخود مشہور ہو جائے گا. اسے مشہور اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, لوگوں کی مجبوری اور مظلومی کو دیکھتے ہوئے کسی نے ایک انقلاب کی آواز کو بلند کیا. گاندھی کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, مگر گاندھی جی پھر اس کے باوجود لوگوں کی آواز کا ساتھ دینے کی وجہ سے ایسے مشہور ہوئے کہ آج تک انہیں یاد کیا جا رہا ہے. شہرت کہاں ہے وہاں ہم توجہ نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں توجہ شرط ہے, ہم سمجھتے ہیں شہرت اچھی آواز میں ہے, ہم سمجھتے ہیں شہرت اچھے ادب میں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شہرت یہاں ملے گی وہاں ملے گی. نہ, شہرت بس ایک ہی راستہ ہے, حق کے ساتھ ہو جائے. حق کبھی رسوا ہوتا ہی نہیں ہے. جہاں جہاں حق جائے گا وہاں خود بخود ہم مشہور ہو جائیں گے. یاد رکھیے, ہمیں جہاں مشکل ہے اس مشکل کا حل تلاش کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا وہ تھوڑا دعا کر دیجئے گا اور تھوڑا سا وہ مشکلات ہے اس سے تھوڑا آسانی مل جائے, یہ ہو وہ ہو. ارے کتنے دن سے ایک ہی دعا کیے جا رہے ہیں, دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ہم نے کہا اچھا, میں تو آپ کو دیکھتا ہوں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. اچھا, صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 ٹائم نماز پڑھنے سے دعا قبول ہوگی. آپ جب کمپیوٹر چلاتے ہیں یا موبائل بھی, اب اینٹی وائرس سب جانتے ہیں نا, آپ کے پاس اپنا اچھا ایپ ہونے کے باوجود, سارا سسٹم ہونے کے بعد ایک اینٹی وائرس چاہیے نا. کون کون سی چیز آپ کے سسٹم کو ختم کر سکتی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. ادھر ہم نے ہاتھوں کو تو اٹھا دیا, ہر نماز میں نظر آ رہے ہیں, ہر نماز میں پہنچے جا رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہاتھوں کو اٹھائے بھی ہیں. خدا سے شکوہ ہے, خدایت میں تیری عبادت کرتا ہوں, اس کے باوجود میری تو دعا قبول نہیں کرتا. مشکل یہ ہے کہ یہ اپنی اس مشکل کی جڑ نہیں جانتا کہ اس کی مشکل کہاں ہے. مشکل یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, اس نماز کی قبولیت کو بچانے کے لیے برائیوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. برائیاں حد سے زیادہ ہے. کہتے ہیں گھر میں برکت نازل نہیں ہو رہی ہے. گھر میں برکت نازل نہیں ہو رہی ہے. برکت نازل نہ ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ نماز پڑھ لیا, 23 گھنٹہ کسی کی برائی, کہیں ٹی وی بھی حرام کام, ننگا پن, الگ الگ سیریلز, اور یہ سب جب دیکھے جا رہے ہیں تو کیا وہاں پہ فرشتے آئیں گے؟ انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ صرف ایک کام نہیں کرنا ہے بلکہ اسے بچانے کے لیے وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو اسے نقصان پہنچاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. میں جہاں گفتگو کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ انسان, خاص جوان, اپنے آپ کو چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ کرے, بہت چھوٹی چیزوں پہ اصلاً راضی نہ کرے, بلکہ خدا سے
बड़ी चीजों की मांगे, बहुत ऊंची ऊंची चीजों की तमन्ना करे, तब कहीं अच्छा सिर्फ तमन्ना करने से काम नहीं होगा। अगर मैं तमन्ना करता रहूं, जरी पकड़ पकड़ के कहता रहूं परवरदिगारा मेरी शादी करा दे, सिर्फ जरी पकड़ने से शादी नहीं होगी। उन लोगों को तलाश करना पड़ेगा जो बीच में पैसा लेके शादी करवाते हैं, उनसे जिक्र करना पड़ेगा और या अपने रिश्तेदारों के जरिए उसका इकदाम करना पड़ेगा। मगर सिर्फ जरी पकड़ के दुआ मांगने से का, हर काम के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस है, उसका वक्त उसमें लगता है, उसका कोई तरीका है। अगर कोई ये दुआ कर रहा है परवरदिगारा मुझे 90+ मेरा नंबर आ जाए, तो सिर्फ ये कहने से नहीं होगा, उसने साल भर मेहनत कितनी की है। जैसा डिमांड कर रहा है वैसी फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर ले उसके बाद जरूर नतीजा मिलेगा। इसलिए कि मेहनत सबसे अहम है। आज जो मुसलमानों में सबसे बड़ा रोना है वो यही है, और खास शियों में, कि हमारे यहाँ अब वो ओहदे नहीं रह गए, हमारे अब जवान उस तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। हमारे जवान अब एजुकेशन से उस तरह से पीछे हो गए हैं कि जैसे पहले बुजुर्ग, आप देखिए पहले तो कुछ बुजुर्ग बड़े ओहदों पर थे तो शीयत पहचानी जाती थी। अब जैसे जैसे वो रिटायर हो रहे हैं तो अपने जवान तो 15 साल में मोबाइल में पीएचडी कर रहे हैं ना। आप देखिए पढ़ने के जमाने में 14 साल का 15 साल का बच्चा, उसको इश्को आशिकी की आदत लग गई। आप अगर पिछला थोड़ा सा जमाना देखें, जो डीडी नेशनल की दास्तान जानते हैं, जो हम लोगों का जमाना गुजरा था, वो आप बेहतर जानते हैं कि पहले कोई भी चीज गंदी नहीं आती थी, मगर जमाने ने तरक्की कर हर चीज को गंदा बना दिया। फिर जैसे ही ये केबल का सिस्टम आया, एक ही वक्त में कई हजार चैनल आने लगे। उसमें भी एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि फला नंबर पे सिर्फ गाना मिलेगा, फला नंबर पे सिर्फ फिल्म मिलेगी, फला नंबर पे सिर्फ कार्टून मिलेगा, फला नंबर पे सिर्फ न्यूज मिलेगा, फला नंबर पे सिर्फ क्रिकेट का खेल मिलेगा या फुटबॉल मिलेगा, यही है ना। मगर फिर दुनिया में जो बहकाने वाले हैं वो पढ़ते हैं क्या चल रहा है सोसाइटी में, उसको फिर अप्लाई करते हैं। फिर देखिए लोगों के पास मुश्किल थी, एक वक्त में एक ही काम कर सकते थे, दूसरा नहीं कर सकते थे, दूसरा करते तो फिर तीसरे से खाली रह जाते। अगर क्रिकेट देख रहे हैं तो गाने से महरूम, अगर गाना देख रहे हैं तो फिल्म से महरूम, अगर फिल्म देख रहे हैं तो न्यूज से महरूम। यही है ना, जो लोग जानते हैं वो साथ देंगे। मगर जमाने ने तरक्की किया, फिर एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसमें एक ही वक्त में सारी चीजें मौजूद हो गई। वो कोई और चीज नहीं है। अभी आईपीएल का जमाना, एक ही वक्त में क्रिकेट भी है, डांस भी है, नंगापन भी है, सारी चीजें मिल गई। अब इस बात पे गौर व फिक्र करें। पहले मौलाना हजरात में ये कहा जाता था हम लोग कुछ और तो नहीं देख सकते, सिर्फ क्रिकेट देख सकते हैं। अब आईपीएल भी देखना सही नहीं है, अब आईपीएल भी देखना सही नहीं है। मगर आईपीएल जैसे खेल को लाया गया, जहनों को ममोड़ दिया गया, जहनों को चेंज कर दिया गया। कल तक अगर टीवी पे कुछ सीरियल्स आते थे तो घर वाले बैठ के अगर देखते थे, कुछ भी अगर खराब सीन होता था तो लोग हया की वजह से, शर्म की वजह से या बदल देते थे या बंद कर देते थे या बच्चों को हटा देते थे। मगर अब तो बेशर्मी का जमाना आ गया है। बेटी वही बैठी है, वही मजा ले रही है जो बाप ले रहा है, वही लुत्फ ले रहा है। अल्लाह अकबर। अब समझे कि जब ये बेशर्मी का माहौल है तो फिर क्या ये अपने बच्चों को बाहया बनाएगी? जब ऐसे माहौल, जरा और जमाना तरक्की करके, याद रखिए अपने बच्चों को मोबाइल जो देते हैं ना, सिर्फ देना कमाल नहीं है, उसके ऊपर गार्डियन रखना ये कमाल है। अब मैं अपनी बात बताऊं, आपकी क्या बताऊं, जो हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ दीन ही का सर्च कर रहे हैं तो दुश्मन ऐसी ऐसी फोटो बगैर किसी की चाहत के खुद ब खुद सामने, अगर कोई देख ले तो कह ले अरे ये मौलाना है कि क्या है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? और अगर 14 साल 13 साल 12 साल का
کا بچہ ننگی چیزوں کو دیکھے تو یقین جانیے اسے 16 سال میں اگر گھر والوں نے شادی نہیں کروائی تو نیک خود بخود کر لے گا. تو اس لیے کہ اس کو موبائل چلا رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں معلوم. آپ دیکھ لیجئے جوانوں کا بہت کم ایسے گھر ہوں گے کہ جن کے ہاں 10 بجے رات میں سارے بیٹے اور سب لوگ مل کے موبائل جمع کرا دیتے ہوں. ایسا ہے ہی نہیں. اب زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے, رات کی تنہائی میں اکیلے چادر میں کیا دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں ایسے تنہائی میں چلا گیا. ایک انسان ماں باپ کے رہنے کے باوجود اسے ماں باپ میں وہ لذت نہیں ملتی, وہ خوشی نہیں ملتی جو ایک موبائل میں مل رہی ہے. آپ دیکھیں صرف اپنے بچوں کو موبائل نہ دیجئے, موبائل دیجئے تو گارڈنگ کیجئے, اس لیے کہ پھر خدا سوال کرے گا. اور اگر ہمارے بچے بگڑ گئے, یہی تو ایک امانت ہے. آپ دیکھیے کل تک روایت یہ کہتی تھی ہر گھر پہ شیطان ہوگا, اب بدل گیا. اب ہر جیل میں ایک شیطان نہیں, جو جتنا بڑا ہے اتنا اپنا لے کے چلتا ہے. آپ دیکھیں آپ تو بہت اچھے ہیں کہ یہاں مجلس سن رہے ہیں, اب ماحول کتنا خراب ہو گیا ہے. ہم لوگ بیمار ہو گئے ہیں, ذہنی مریض ہو گئے ہیں. جیسے ہی نماز ہم پہلا دیکھیں واٹس ایپ پہ میسج کیا آیا, آپ دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. کیا ہماری زندگی میں یہ ابھی صلاحیت ہے, ابھی بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ 2 گھنٹے کے لیے میں تو خود تنگ آ چکا ہوں, جو آتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کر دوں, اس لیے کہ یہ واٹس ایپ ہمارا وقت اتنا لے رہا ہے کہ جس کی قدر ہمیں نہیں ہے. بغیر کسی کے, اگر ہاں کسی کا اہم سوال ہے, اس لیے مجھے بہت سے لوگوں نے گروپ میں جو ایڈ کر دیا, تو میرا کام یہ نہیں ہے کہ سب کے 300 میسج پڑھتا رہوں, یہ میرا کام نہیں ہے. کسی کو سوال ہے وہ پرسنل پوچھے, وقت ملے گا جواب دیا جائے گا. یہ کام نہیں ہے کہ فوراً اس کے جواب کے لیے آمادہ ہو جائے, فوراً ہر چیز, یہ کام ہمارا نہیں ہے. یعنی آپ کو بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنا پڑے گا. یاد رکھیے اس موبائل نے ایسا زہر گھول دیا ہماری زندگی میں کہ اب نماز میں بھی ہمارے موبائل ہے. مجلس میں جوان آ گیا ہے, ادھر بس بیٹھ تو گیا ہے, ادھر چل رہا ہے. پتا نہیں IPL کے زمانے میں تو لوگ رمضان کے افطاری اور مجلسوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے. شب قدر میں بھی لوگوں کے ذہن میں IPL چل رہا تھا. آپ دیکھیں حالات کہاں ہو گئے ہیں. ہم نے IPL کو سارا مدعا, IPL آپ دیکھیے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ بتائیے IPL کب ہوتا ہے؟ سوال کا جواب دیجئے, آپ محسوس کیجئے گا میں کس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. حالانکہ میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میں اسے پڑھوں گا, مگر بات آ گئی ہے, حالات حاضرہ ہے, کرنٹ ایشوز ہیں. گرمی جو ٹائم ہے وہ کیا ہے, اس کا مارچ ہے نا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, بچوں کا فائنل ایگزام کب ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے ایک جوان بچہ جس کے پیچھے ماں باپ محنت کر رہے ہیں, نہ جانے کتنا پیسہ لگا کے پڑھا رہے ہیں کہ میرا بیٹا 80% لائے گا, 90% لائے گا, مگر وہ ایگزام کی رات میں اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے میری ٹیم ہار رہی ہے یا جیت رہی ہے, ہار رہی ہے یا جیت رہی ہے. جہاں اسے فوکس پڑھائی پہ کرنا تھا, دشمن نے ایسا جال بچھایا ہے کہ پڑھائی خود بخود کمزور ہو جائے. آپ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوئیے. دیکھیے IPL کا اگر شوق, پہلی بات میں تو بہت قریب سے کچھ لوگوں سے جو IPL میں کام کرتے ہیں, دم بال بائی بال سب فکس ہے کس میں کیا کر لگے گا, مگر یہ دیوانے دیکھنے والے آپس میں لڑ لیتے ہیں. اور ستم تو یہ ہے کہ کچھ اپنے ہی چاہنے والے اس پہ سٹہ بازی کر رہے ہیں. علی کے چاہنے والے سٹہ بازی کر رہے ہیں. ٹیم بنائیے, ٹیم 11 تیار کیجیے اور اتنا پیسہ ملے گا. یہ ہمیں یہ حرام پیسہ نہیں کمانا ہے. سب کو فری میں بیٹھے بیٹھے امیر ہونے کا خواب دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے سٹے بازی کیوں حرام ہے, کبھی اس بات پہ غور و فکر کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر لمحہ ڈر لگا رہتا ہے, یہ فائدے میں آئے گا یا نقصان, فائدہ ہوگا یا نقصان, فائدہ ہوگا یا نقصان. اگر مل گیا تو بہت خوش, نہیں ملا تو اللہ کو بھی کافر بنا بیٹھا ہے نا. ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے,
مگر آپ اس بات پہ دیکھیے کہ کسی کی اپنی دکان ہے، اس کی دکان سے کوئی کچھ خریدے یا نہ خریدے، توجہ شرط ہے، کوئی دن بھر میں ایک بکری نہ ہو، پھر بھی اس کے پاس اطمینان یہ ہے کہ میرا مال میرے پاس ہے۔ سٹے بازی میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اپنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی شک ہے، یہ رہے گا یا نہیں، بچے گا یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہے جس میں ہمیشہ شک والی کیفیت ہے، اس لیے اسلام اس سے باہر نکال کر انسانوں کو یقین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یقین تک پہنچو تاکہ ان چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ اب یہ جو پورا دشمن نے جو چال چلی ہے اور جو جال بچھایا ہے، اس میں ہم اپنے جوانوں کو بہت احتیاط سے ان کی تربیت کریں۔ جوان یہی سرمایہ ہے۔ اب دھیرے دھیرے ایسے ماحول کو بنا دیا گیا کہ جوان کل تک مجلس کے فرش پہ نظر آتا تھا، اب وہ فرش بھی اسے کاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ باہر کھڑا ہونا لوگ اپنے آپ کو بہت افتخار محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، فرش پہ بیٹھنے سے ادب آتا ہے، فرش پہ بیٹھنے سے ادب حاصل ہوتا ہے۔ اپنے ذہن کو چھوٹی چیزوں میں نہ لگائیں، بڑی چیزوں کے لیے آمادہ کریں۔ اور میں آپ کے سامنے اگر ایک نظریے کی گفتگو کروں تو وہ یہ ہے، کچھ نہیں، ہر آدمی اپنے بچے کو، آج کے ڈیٹ میں سب سے مہنگی جو چیز ہو گئی ہے وہ ہے پڑھائی، سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ ہے پڑھائی۔ بچوں کو لوگ پڑھا ضرور رہے ہیں مگر صرف پلان کی ضرورت ہے، پلان کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں 4 بھائی ہیں اور چاروں کی اگر 2 بیٹے ہیں یا 2 اولاد ہے، سب کو پلان سے پڑھائے، یقین جانیے 15 سال کے بعد ایک ہی گھر میں سب ایک ہی طرح۔ مشکل کیا ہے؟ اپنے بچوں کو پڑھاتے وقت یہ بھی دھیان میں رہے کہ یہ نہ بتایا جائے بیٹا MBBS بنو گے تو بہت پیسہ ملے گا، پیسے کے حصول کے لیے نہ پڑھائیے، بلکہ اسے یہ بتائیے کہ امام وقت کے لشکر میں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہیں سے میں ایک کام دینا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھیے صرف مولا کے لشکر میں یہ امام والے ہوں گے، یہ ہمارا ایک دھرم ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر، لاکھوں کا لشکر امام کے ساتھ جب رہے گا تو اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، باورچی چاہیے، اس کے جوتے اگر پھٹ جائے تو سلنے کے لیے موچی چاہیے، اس کے کپڑوں کے لیے درزی چاہیے، اس کے کھانے کے لیے سامان والی دکانیں چاہیے، اس میں اگر کوئی زخمی ہو جائے تو ڈاکٹر چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی فیلڈ سے امام کی خدمت کر سکتا ہے، اپنی فیلڈ سے امام کی خدمت کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس کام کو لے کر سیریس رہنا ہے اور امام کی خدمت کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہے۔ چھوٹی چیزوں پہ خود کو راضی نہ کیجیے، بلکہ اور یہ سب سے چھوٹی فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا عمل جنت کے لیے ہے تو یہ سب سے بیکار سوچ ہے۔ جنت والی سوچ یہ شیعوں کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ہے۔ پوچھ لیجیے کیوں کر رہے ہو؟ جنت مل جائے۔ یہ نماز ہے، جنت، روزہ جنت مل جائے، حج جنت مل جائے۔ اپنے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ مسلمان عمل پہ عمل کر رہا ہے صرف اس امید میں کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ مگر ہم پر اہل بیت نے کرم یہ کیا ہے کہ ہمیں پہلے کربلا کی صورت میں جنت دے دی۔
صرف عمل کرتے رہنا ہے۔ اے علی کے چاہنے والوں، اے حسین کے مامنداروں، اے عزاداروں، اگر جنت کربلا کی صورت میں مل گئی ہے تو اب نماز سب سے اچھی عزاداروں کی ہونی چاہیے، روزہ سب سے اچھا عزاداروں کی ہونا چاہیے۔ سلام پڑھے محمد۔ جنت ہمیں مل گئی ہے، یاد رکھیے ہم اس مذہب کو مانتے ہیں جہاں چلتے پھرتے جنت دی جاتی ہے، جہاں چلتے پھرتے جنت دی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک، کربلا نہیں جا سکتے، تمہارے عزا خانے کو ہم نے جنت بنا دیا، تمہارے عزا خانے کو جنت بنا دیا۔ اچھا، اگر حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھ لو، اپنی ماں کی خدمت کر لو، اسی کے قدم کے نیچے جنت رکھ دیا ہے۔ یعنی جنت کے لیے محنت نہیں کرنی ہے، تمہارے آس پاس چل رہی ہے، بس تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ مسلمان جنت کے لیے عمل کر رہے ہیں، تم اہل بیت تک پہنچ جاؤ، اہل بیت جہاں بیٹھیں گے وہی جنت ہے، اہل بیت جہاں بیٹھیں گے جہاں اٹھیں گے وہی جنت ہے۔ اب میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنت ہے کیا؟ جنت کی تعریف جو قرآن نے سورہ واقعہ میں کی ہے، جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جہاں لغو و برائی سنی نہیں جاتی، ولا تاثیما اور گناہ نہیں کیا جاتا۔ جنت کی ایک ڈیفینیشن پتا چلی، وہ یہ ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں برائی سنی نہیں جاتی، لغو و بیکار کی باتیں سنی نہیں جاتی، اور تعصیمہ گناہ نہیں کیا جاتا۔ یہ جنت کی ڈیفینیشن ایک یہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جنت میں برائی سنی نہیں جاتی اور گناہ کیا نہیں جاتا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عزا خانہ، یہ فرش حسین کیسے جنت ہے، اس لیے کہ جنت کی تعریف ہی یہی ہے کہ جہاں برائی سنی نہ جائے، گناہ کیا نہ جائے۔ فرش حسین اسی لیے اسے جنت سے تعبیر کیا گیا، یہاں برائی کی نہیں جاتی، یہاں گناہ کیا نہیں جاتا۔ ہاں مگر یہ ہے کہ اگر کوئی گنہگار آتا ہے تو حسین اسے اور بڑا کر دو۔ سلام پڑھے محمد۔ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت یہی ہے کہ تم، قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یعنی انسانوں کی بات چل رہی ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تو جاہل تھے۔ اب عقل مند یہ وہی ہوتا ہے کہ اگر جاہل ہے تو یا خود عالم ہو جائے یا کسی عالم کا ساتھ پکڑ لے، یا خود عالم ہو جائے یا کسی عالم کا ساتھ پکڑ لے۔ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرجع کو نہیں مانتے، جو مجتہد کو نہیں مانتے، بس اپنی سرٹیفکیٹ دکھا دیں وہ خود مجتہد ہیں کہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر خود کوئی مجتہد ہے اس کو ضروری نہیں ہے کسی دوسرے مجتہد کی بات کو مانے، وہ خود مجتہد۔ مگر مشکل تو یہ ہے کہ سب سے بڑے جاہل ہیں مگر اقرار یہ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ پوچھ لیجئے ایک مسئلہ، روایت میں قال کا صحیح سے قاف نہیں نکلتا، زیر کیا ہے، زبر کیا ہے، اور بات کر رہے ہیں علی کی ولایت پر۔ ابا کی سرپرستی سمجھ میں نہیں آئی اور علی کی ولایت پہ بات ہے۔ آپ دیکھیے کیسے افراد ہیں۔ فَاسْأَلُوا، جب تم جاہل ہو فَاسْأَلُوا اہل ذکر،
اہل ذکر سے سوال کرو ان کو تم لا تعلمون، اس لیے کہ تم نہیں جانتے، جب نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب سوال تو کرنا ہی ختم ہو گیا، بلکہ کوئی مولانا اگر آپ بلا لے اور اس کے بعد کسی نے سوال کر بھی لیا مجلس کے بعد تو بلانے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ نے میرے اچھا اوپر سے ایک جملہ پڑھا جاتا ہے وہ یہ، دیکھیے میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا نہیں۔ ممبر سے یہی کہا جاتا ہے نا، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا نہیں۔ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ ایسا جملہ بولو جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ آپ کبھی اس بات پہ غور و فکر کریں، قانون تکلم یہ ہے، گفتگو کا قانون یہی ہے کہ بولو وہی جو سمجھ میں آئے۔ یہ کیسا مانا کہ میں بولوں کچھ اور آپ کچھ سمجھے، نہیں، بولا وہی جائے جو لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اور دوسرے ستم والا ستم یہ ہے کہ جب آج کل کاپی پیسٹ والے ذاکر آپ کو ملیں گے نا، 10 مجلس رٹ لیا اور اس کے بعد وہ پڑھ کے چلے گا، اب اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ پوچھ دیجئے، وہ اب پڑھائی نہیں ہے، بتائے گا کیا؟ کاپی پیسٹ والا معاملہ ہے۔ اب وہ غور، میں سوال کا جواب نہیں دیتا، حضور پڑھا آپ رہے ہیں تو جواب میں دوں گا، یہ تو کھلے عام ہونا چاہیے نا۔ علی کے ماننے والوں کا یہی تو پہچان، عجیب لوگ ہے جس کے مولا کی پہچان یہ ہے کہ بار بار کہہ رہا تھا سلونی پوچھے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اور اس کے چاہنے والے مجلس بھی پڑھ رہے ہیں، شعر و شاعری بھی پڑھ رہے، مگر پوچھنے کا حق نہیں ہے، پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر پوچھا نہ جائے تو کون مسائل کو حل کرے گا؟ اور میں آپ کو ایک سیدھا سا راستہ بتاؤں، اگر آپ سوال نہیں کریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجلس کے درمیان آپ میری مجلس میں پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں ہیبٹ میری مضبوط ہو چکی عادت، کوئی بھی سوال کرے گا جواب جہاں تک ہو سکتا ہے دوں گا، نہیں آیا تو میں تو مرجع کو ایسے بھی مانتا ہوں تاکہ میں یہ بتا دوں میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا، یہ تو دوسروں کے پاس آپشن نہیں ہے، میں تو مرجع کو اسی لیے مانتا ہوں کہ جہاں پھنس جاؤں ان سے پوچھ کے بتاؤں۔ اور جو نہیں جانتا ہے، جو مرجع کو مانتا ہی نہیں ہے، یا وہ غلط بتائے گا یا بتائے گا ہی نہیں، دین ہی خراب کر دے گا، اس لیے کہ جانتا ہی نہیں ہے۔ توجہ شرط ہے، مگر اس کے باوجود میں ایک آپ کو راہ حل بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے مجلس کے درمیان سوال نہ کیجئے، مگر مجلس کے بعد ضرور پوچھئے، تاکہ اگلی مرتبہ اسی جو ہی میں وہ آئے تو اسے یاد رہے کہ پوچھنے والے پوچھ لیتے ہیں، اور اگلی مرتبہ پوری تیاری سے آئے گا۔ آپ کا سوال نہ کرنا ذاکروں کو اور جاہل بنا رہا ہے۔ اگر آپ سوال کرنے لگے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ سوال کیجئے، مولانا آج تک میں نے یہ سنا تھا، آپ نے جو کہا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے یا حوالہ بتا دیجئے، حوالہ بتا دیجئے۔ ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ خود پڑھتے نہیں، اور جب پڑھیں گے نہیں تو پھر دوسروں کو گھمائیں گے بہت۔ اب میں آپ کو بتاؤں لوگوں کے درمیان آپ دیکھیے کون لوگ، میں آپ سے کیا بتاؤں، آپ تو ریگولر مجلس سنتے ہیں نا، اندازہ لگائیے کون محنت کر کے آ رہا ہے، کون کسی کو بہکانے آ رہا ہے، کون ٹہلانے آ رہا ہے، اس لیے کہ پیسہ آپ سے لے گا اور ٹہلا کے بھی جائے گا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ کب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مقصد نہیں معلوم ہے کہ مجلس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر مجلس کا نتیجہ معلوم ہونا اگر ہو گیا کہ مقصد کیا ہے تو پھر میں اسی کو بلاؤں گا جو نتیجہ دے، پھر اسی سے مجلس کو بلاؤں گا جو نتیجہ دے، پھر اسی کو بلاؤں گا جس سے نتیجہ حاصل ہو۔ جب میری مجلس کرنے ہی کا مطلب یہ ہے بس ایک رسم کی طرح مجلس ہو جائے، کوئی بھی پڑھے، جاہل پڑھے، مرجع کا مخالف پڑھے، مرجع کا موافق پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا مقصد یہ ہے مجلس ہو،
یہ مجلس ہونا نہیں بلکہ مقصد کے ساتھ. ہر آدمی مجلس ابھی محرم میں کرے گا, ہر آدمی اپنے گھر میں مجلس کریں گے, زیادہ تر اذاخانوں میں مجلسیں ہوں گی, مگر ہر آدمی یہ تیاری کرے کہ میں اس سال اپنے اذاخانے یا اپنے گھر کی مجلس اس لیے کروں کہ امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانے میں یہ اذاخانہ بھی اس کا نام آ جائے. اب امام حسین کا مشن کیا ہے؟ امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جیسے ہی آپ کی سوچ یہ ہوگی تو پھر آپ وہ لفاظیوں کو اڑانے والے, مگر میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں نا, جیسے ہی چیلنج کا زمانہ آئے گا یا جو بہت اچھا پیسہ خرچ کرنے کا زمانہ آتا ہے وہ خود بخود اڑانے ہی والے کھوجتے ہیں. اس لیے کہاں مشکل یہ ہے کہ شہرت کی بھوک انسان کو لگی ہے, شہرت کی بھوک. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر مجلس مجھ سے نہیں, جسے بھی بلائیے اچھے لوگوں کو بلائیے, ضرور اچھے لوگوں کو جو آپ کی زندگی بزرگوں کی بن گئی ہے, بچوں کی بگڑ رہی ہے. آپ دیکھیں جس زمانے میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, میں جو دنیا کو دیکھ رہا ہوں, ہندوستان کے حالات کو, لوگ نام حسین پہ چرس کی سوئی لے کر ماتم کر رہے ہیں. آپ اس بات کو دیکھیے اگلا جنریشن کہاں جا رہا ہے. اگلا جنریشن اس کی اگر تربیت ہم نہ کریں گے تو یقین مانیے لوگ جھومتے ہوئے ماتم صرف کریں گے. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی بن گئی, میں سمجھتا ہوں بزرگوں میں کمیاں نہیں ہے. بزرگ ان کی تربیت اس زمانے کے عالموں کے ذریعے اچھی تربیت ہوئی, جو بھی رہے ان کی اچھی تربیت, مگر آج کا جوان وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے, سنتا ہی نہیں ہے. پہلے سے اسے بتا دیا گیا ہے فضیلت علی صرف خیبر اور خندق ہے. اب اس سے کون کہے کہ علی کی نماز بھی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ اس سے کون کہے کہ علی کا اخلاق بھی سب سے بڑا فضیلت کا مرحلہ ہے؟ مگر کون جب یہ بیٹھے گا نہیں. آپ دیکھیں میں یہاں سے کھول کر کہہ رہا ہوں, شعر و شاعری مرثیہ نوحہ کسی کی زندگی نہیں بدلتا. آپ دیکھیے ہر سال 8 محرم کو مخصوص ایک پرانے زمانے کا جو بہت یادگار, اب نوحے میں بھی وہ رنگ ختم ہو گیا. اب نوحے میں مولا حسین کے اوپر رونے سے زیادہ لوگوں کے بڑے بڑے بال نظر آتے ہیں. اب تو پورا کا پورا فوکس امام حسین کے بجائے خود ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد مشکلات دیکھیے آپ, میں آپ کے سامنے 2005 تک کے نوحے دیکھیے, جو انٹرنیشنل لیول پہ جو نوحے پڑھتے تھے ان کے نوحے, اور اب ایسا لگتا ہے صرف ایک کمپٹیشن کی دنیا چل رہی ہے, کہیں خلوص نہیں ہے, خلوص ختم ہو چکا ہے. ابھی بھی پرانے نوحوں نے زندگی بچائی رکھی ہے. جو پرانے لوگوں نے نوحے لکھے تھے اور جو پرانی طرزیں تھیں وہ آج تک دلوں میں ہے, جگہ بنائے ہوئے ہیں. مگر آج کی طرز تو ایسی ہے کہ قیامت تو قیامت ہے, اور ایسا کر دیا گیا, ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ گانے کے دن اسی میں ڈال کر خوش ہے کہ ایک ہی وقت میں نے کیا کہا. میں ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں. آئی پی ایل کا میں نے مثال جو دیا آئی پی ایل کی, وہ کیا ہوئی, ایک ہی وقت میں کرکٹ کا کھیل بھی ہے, ڈانس بھی ہے, ننگا پن بھی ہے, ساری چیزیں مل گئی اس کے اندر. اسی طرح کی ذہنیت رکھنے والے جب نوحہ خانی میں آئے تو نوحہ خانی میں گانے کے دھن لے کر آئے, الگ الگ اپنے بدن کو گھما پھرا کر ایک ناچ گانے کی طرح خود کو پیش کر رہے ہیں. یہ اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ آزاداری جو جناب زینب نے دی تھی وہ ہمارے ہاتھ سے بہت عجیب طرح سے بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ہماری ذمہ داری اپنے جوانوں کو لے کر ایک سیریس موڈ میں اپنے جوانوں کی تیاری کرے کہ کیسے اپنے جوانوں تک یہ آزاداری پہنچائے جن میں آزاداری وہ باقی ہو. آپ دیکھیں کہ جو بزرگ ہیں وہ مرثیے سے بیٹھتے ہیں, سلام تک نوحے تک رہتے ہیں, مگر آج کا جوان, بہرحال یہاں تو جتنے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں سب بیٹھے ہیں, میں ایک کامن سی بات کر رہا ہوں. اب آج کا جوان صرف تبرک کے لیے آتا ہے یا ماتم کے لیے. پھر یہ کیا آزاداری کو برپا کرے گا, کیا فرش بچھائے گا, کیا امام حسین پر روئے گا؟ اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آزاداری ہمارے بزرگوں نے جناب زینب سے جو لی تھی وہ آزاداری اب کہیں نہ کہیں رنگ بدل رہی ہے. اس کو کہیں نہ کہیں صحیح کرنے کا کام یہ ہمارا ہے. ہمیں صرف قربانی دینا ہے. اگر ہم تیار ہو جائیں تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. مشکل یہ ہے کہ ہمیں جب مقصد نہیں معلوم, منزل نہیں معلوم, تو پھر یہی ہے
کہ ایسے کو بھی بلایا جاتا ہے جسے قرآن کی آیت نہیں آتی وہ بھی پڑھ دے گا, اسے بھی لوگ بہت خوش ہو کے, اور لوگ آ کے آج کل شعر و شاعری میں کہتے ہیں یہ میرے عقیدے کا شعر ہے, میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے, آپ کا عقیدہ قرآن سے ہے, حدیث سے ہے, میں آپ کے عقیدے کا کیا کروں؟ میں آپ کے عقیدے کا کیا کروں؟ شاعر نے اپنا عقیدہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو اسلام بنا دیا. قرآن سے عقیدہ چاہیے, روایت سے عقیدہ چاہیے, جو مسلم ہو, جو محکم ہو, عقل سے عقیدہ چاہیے. لوگوں کے بناوٹی چیزوں کا نام عقیدہ نہیں ہے. آپ اس بات پہ جو ایک نظریہ بنا ہوا, بس آخری مرحلے پہ گفتگو ہے, ایک نظریہ بنا ہوا ہے, وہ نظریہ یہ ہے کہ مجلس حسین سے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے, مجلس حسین کے ذریعے لوگوں کے عقیدے اچھے ہو جاتے ہیں. میں یہی سوال تو کر رہا ہوں, ابھی میں مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں تو ایک عقیدہ آپ کا یہ تیار ہوا, بچوں کی تربیت اچھی ہونی چاہیے, حلال پیسے سے عزاداری ہونی چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, اور جیسے ہی میں پڑھ کے چلا گیا پھر کچھ دن کے بعد آپ کو شہرت یافتہ جب ذاکر آئے گا تو وہ کہے گا حرام پیسے سے بھی کر لو کوئی مشکل نہیں, جانے کے ساتھ بھی کر لو کوئی مشکل نہیں. اگر یہ ممبر سے عقیدہ مضبوط ہوتے ہیں تو لوگ پھر شک میں کیوں ہیں؟ لوگ کنفیوز ہیں, اور سب سے زیادہ کنفیوز ہم نہیں ہیں, آپ ہیں. اس لیے کہ نیچے والا بیچارہ کرے تو کیا کرے, اس کی بات مانے یا اس کی بات مانے, نیچے آپ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اس لیے آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ میرے عقیدے سے کوئی کھلواڑ نہ کرے, میرے عقیدے سے کوئی کھلواڑ نہ کرے. یاد رکھیے کہ اس طرح سے اب 2 مہینہ 8 دن میں آخری بات کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر پلان کیا جائے کہ 1 سال صرف پلان, میں ابھی اگر جوانوں سے پوچھنا چاہوں توحید پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں, کتنی مجلسیں توحید پہ سنی ہیں, عدل پہ کتنی مجلسوں کو سنا ہے, نبوت پہ کتنی مجلسوں کو سنا ہے, امامت پہ کتنی مجلسوں کو سنا ہے, قیامت کا عقیدہ کتنا کلیئر ہے کہ نہیں ہے, قیامت میں موت کے بارے میں کیا نظریہ ہے, زندہ جسم ہوگا یا روح رہے گی, عذاب جسم کو ملے گا یا روح کو ملے گی. یہ سارے سوالات ہیں, ان کا جوابات کیا ہم نے کسی مجلس سے حاصل کیا یا کہیں کلاس میں گئے, اس کا جواب کون دے گا؟ اب اس کا ایک راستہ ہے, خصوصاً جو بانیان مجلس ہے وہ ایک کام کریں کہ صرف ایک کام کریں, اگر یہ کام ہو گیا اور 10-12 سال اس طرح سے کام ہو جائے نتیجہ بہت اچھا ملے گا. وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اگر بانیان مجلس اس طرح سے شرائط رکھیں, دیکھیے جس کو بھی میں خطابت میں بلا رہا ہوں جو 10 دن مجلس پڑھے گا یا 5 دن خمسہ پڑھے گا, اس سے میں پہلے موضوع دوں گا اور میں کہوں گا دیکھیے آپ واہوائی کے چکر میں نہ رہیے گا, اس سال یہ اشرا صرف اور صرف توحید پہ گفتگو ہوگی, اس سال صرف اور صرف توحید پہ گفتگو ہوگی. اگلے سال عدالت پر 5 سال میں ہمارا عقیدہ ایسا مضبوط ہوگا کہ کوئی بھی آ کر ہمیں بگاڑ نہ سکے گا. ہوتا کیا ہے جب آپ موضوع نہیں دیتے, آپ جب ٹاپک نہیں دیتے تو ہر خطیب ادھر کا جہاں ادھر کا پکایا, جہاں جس سے لوگ خوش ہو جائے, یہاں کا اٹھایا ایسے پھینکا, یہاں کا اٹھایا ایسے پھینک کے لوگوں کو خوش کیا اور چلا گیا. آپ کبھی خود اس بات پر غور و فکر کریں, اگر آپ جس اسکول میں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں اور آپ کا بچہ 10 سال سے نرسری میں رہ جائے تو آپ اپنے اسکول کو, اس کے اسکول کو دعا دیں گے؟ ہر سال نرسری میں رہ گیا, اس کو آگے بڑھنا تھا, 10 سال میں اسے 10 کلاس تک پہنچنا تھا, مگر ہماری مثال کیا ہے, ہم نرسری کے بچے سے بھی گئے گزرے ہیں, پتہ ہی نہیں پچھلے سال جو اشرا ہوا تھا تو کس عقیدے پہ تھے, اس سال پھر خطیب آئے گا وہی گھما پھرا کے وہی کہے گا, پھر محرم ختم ہو جائے گا. ہر سال نرسری کے بچے کی طرح ویسے ہی نیچے کے نیچے ہے, اوپر جا ہی نہیں رہے. آپ سمجھ رہے ہیں, پیسہ آپ کا خرچ ہو رہا ہے, وقت آپ کا لگ رہا ہے, محنت آپ کی ہے, تبرک بھی خرچ کر رہے ہیں, مگر صرف ایک مقصد اور پلان نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ اسی عزاداری کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے, دھوکہ دیا جا رہا ہے. اگر آپ کسی اچھے کالج میں چلے جائیں, اچھی جگہ ٹیوشن میں چلے جائیں, 10 مہینہ کوئی پڑھ لے, قسم سے اس کی سوچ بدل جاتی ہے. ہمارے یہاں لوگ عزاداری کے نام پہ جمع ہوتے ہیں, مگر پلان اور مقصد نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب ادھر ادھر بکھر جاتا ہے.
اس لیے اس سال محرم کے لیے ایسی تیاری کیجئے جس میں اپنے جوانوں کو کچھ آپ دے سکیں اور ان کے عقیدے کو مضبوط کر دیں. پھر جب آپ توحید پہ مجلس رکھیں گے تو پھر خطیب بھی ویسا ہی بلائیں گے جو توحید کو خود پریکٹیکل محسوس کرتا ہو, جس کا خود توحید کا حساب کتاب. آپ توحید, اللہ, توکل ہے نا, اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ جب ہونا چاہیے تو پھر یہ موٹا لفافہ دیکھ کر عقیدہ بدلتا کیوں ہے, اور پتلا لفافہ دیکھ کر پھر عقیدہ کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بولنے والا توکل پہ بول تو بہت اچھا رہا ہے مگر پریکٹیکل میں ایک بھی لمحہ وہ توکل نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے. اور اس سال ایک ارادہ کر کے اٹھیے, انشاءاللہ صرف ایک لمحے کی سوچ نے حور کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا. ہم اس سال حور کی قسمت کو اپنے لیے آزمائیں کہ کیا ہم حور بن سکتے ہیں یا نہیں. صرف ایک محکم ارادہ کریں, ضرور ہمارے اوپر بھی احسان ہوگا امام کا, ضرور ہمارے اوپر بھی امام کا لطف و کرم ہوگا. صرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. حور امام بنانا چاہتے ہیں, ہم ایک مرتبہ اپنے آپ کو شرمندگی کے ساتھ امام کے دربار میں, امام کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو پہنچائیں اور گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے, مولا ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں, آقا ہم بہت گنہگار ہیں, مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ہم جیسوں کا اگر ہاتھ نہ تھامیں گے تو پھر ہمارا ہاتھ کون تھامے گا. اور اس سال ہم عزم مصمم کے ساتھ آپ سے وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم واقعاً عزاداری کے لیے وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جس سے تاریخ عزاداری میں ایک نمایاں کردار نظر آئے. ایک مرتبہ صرف ارادہ کرنا ہے, اور جب ارادہ کر لیں گے تو نتیجہ ضرور ملے گا اور ضرور امام حور بنائیں گے. حور کی قسمت بھی کتنی اچھی ہے کہ جیسے ہی حور پہنچا ہے, حسین نے کلیجے لگایا ہے, حسین نے کلیجے لگایا. اور وہ جنگ کا مرحلہ, ایک مرتبہ امام نے اپنی غربت کا اس طرح سے اقرار کیا, اے حور پہلی مرتبہ جب ملے تھے تو میرے پاس پانی موجود تھا, میں نے تمہیں پانی دیا تھا, مگر اے حور جب تم آج آئے ہو تو حسین کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں ہے, بلکہ بچوں کی آواز لطش کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ حور نے کہا, آقا مجھے معاف کر دیجیے گا, میں ہی وہ گنہگار ہوں جو آپ کو اس مقام تک لے کر آیا. ایک مرتبہ حور نے کہا, اے آقا مجھے سب سے پہلے اپنے گناہ کے ازالے کے لیے جنگ کی اجازت دیجیے. مگر حور نے اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کی اجازت مانگی. بیٹے کو جیسے ہی جنگ کے میدان میں جانے کی اجازت ملی, ایک مرتبہ حور کا بیٹا آخری مرحلے پہ آواز دیتا ہے, اے بابا میری مدد کو آئیے. اور جیسے ہی آگے بڑھے حسین نے تھام لیا, ارے جواب کی لاش ہے, ارے بولے باپ سے نہ سکے گی, ارے ابھی کچھ لمحے کے بعد جب علی اکبر آپ کو آواز دیں گے اور جب آپ سے علی اکبر کی لاش نہ اٹھ سکے گی تو آپ آواز دیں گے, اے بنی ہاشم کو بچاؤ, اپنے بھائی کی لاش دینے در جاؤ. اداکار نے لکھا ہے جناب علی اکبر کے لیے, علی اکبر کو اربن اربا ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ یہ اربن اربا کا مطلب کیا ہے؟ علی اکبر کے جنازے کو اربن اربا سے تعبیر کیا گیا. ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی, تسبیح کی رسی کو توڑا, سارے دانے بکھر گئے. کیا تمہیں معلوم ہے ارے یہ جو دانے بکھر گئے ہیں اسی کو اربن اربا کہتے ہیں, اسی لیے علماء فرماتے ہیں علی اکبر کے جنازے کو
کو اٹھانے کے لیے حسین نے جو بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا تھا اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ جب جنازے کو اٹھا رہے تھے تو کوئی ٹکڑا چھوٹ جا رہا تھا، کوئی ٹکڑا نیچے رہ جا رہا تھا، اس لیے اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا۔ مقتل نے لکھا ہے زینب پہلے پہنچی تھی تاکہ جوان کی لاش بھائی کو اٹھانا جو سخت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار ہم کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمیں حقیقی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جس کے اصحال ثواب کی مجلس ہے اس کی مغفرت فرما، ان کے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے سروں پر علماء کا سایہ قائم اور دائم رکھ۔ سب سے اہم دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں صلاح بنا دے کہ ہم ان کے انصار عوام میں شمار ہو سکیں۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ محمد وآل محمد کے صدقے میں سورہ کا ثواب شکیل احمد ابن احمد رضا خورشیدی بانو بنت تیغ علی اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام مومنین کے مرحومین تک پہنچا دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔